بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، بھائیوں اور بہنوں، یہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ غزہ میں حماس نے جو 7 ستمبر 2023 کو جو حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ حملہ جس کو کہ اسرائیل اور اس کے مؤیدین یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی ظالمانہ اور غلط قسم کا حملہ تھا، وہ در حقیقت انٹرنیشنل لاء کے اندر پوری طرح سے قانونی حملہ تھا۔ انٹرنیشنل لاء کے اندر کسی بھی آکوپائیڈ نیشن جن کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کو ریزسٹنس کا حق دیا گیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ چونکہ اس وقت انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی امریکیوں، تقریباً 95% جو دنیا میں خبریں چلتی ہیں انٹرنیشنل، وہ امریکی ایجنسیوں سے چلتی ہیں، اور وہاں بھی اسرائیلی یا یہودی غلبہ بہت زیادہ ہے، تو یہ دکھاتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں سن 48 میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ سن 48 میں 7 لاکھ لوگوں کو وہاں سے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کوئی تقریباً 500 سے زیادہ قصبے اور شہر جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ان کو ختم، بعد میں بلڈوزر لا کے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو کہ انٹرنیشنل لاء کے اندر معروف ہے۔ اسرائیل کو جب اقوام متحدہ میں ممبر قبول کیا گیا سن 48 میں، اس وقت جو ہے 2 شرطیں رکھی تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو واپس کرو، اور دوسری شرط کی تھی یہ تھی کہ اپنی باؤنڈری بتاؤ۔ آج تک اسرائیل نے یہ 2 شرطیں پوری نہیں کی ہیں۔ نہ اس نے ایک بھی ریفیوجی کو اس نے واپس نہیں کیا ہے، جبکہ ساری دنیا سے یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر کے اسرائیل میں بسیں، بلکہ ایک وہاں پر قانون 1952 میں یہ وہاں کی جو پارلیمنٹ، اس کا نام کنیسٹ ہے، اس نے جاری کیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی یہودی دنیا کا ہوائی جہاز یا پانی کی جہاز یا کسی طرح سے آئے اور اسرائیل کی زمین پر پاؤں رکھ دے تو وہ یہودی ہو جاتا ہے، وہاں نیشنل ہو جاتا ہے، اسرائیلی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصلی جو آبادی تھی اس کو آج تک بھی وہ بہت سے تو کیمپوں میں ہیں۔ ویسٹ بینک میں جو آج کل کیمپ توڑے جا رہے ہیں وہ کیمپ وہی 47 کے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان میں ہیں، سیریا میں ہیں، عراق میں ہیں، جارڈن میں ہیں، مصر میں ہے، سعودی عرب میں، جہاں جس کو ہوا وہاں پہنچ گیا۔ تو وہ جو جنگ جو انہوں نے ستمبر 2023 میں جو چھیڑی تھی، وہ جنگ پوری طرح سے قانونی تھی۔ لیکن اگر یہی جنگ جو ہے کہیں یورپ میں اگر جرمنی نے جب قبضہ کر لیا تھا جو فرانس اور ان سب علاقوں پہ بہت سے، اس وقت جو جنگیں وہاں کے مزاحمت والے کر رہے تھے ان کو تو بہت ہی بڑا ان کو ہیرو کی طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سی فلمیں آپ دیکھیں گے، اب تو آج کل تو بہت دیر کی بات ہو گئی، اس زمانے میں بہت فلمیں بنی ایسی کہ اندر کس طرح سے ان لوگوں نے ریزسٹنس کیا، تو وہ ہیرو تھے، ان کو میڈل دیا گیا، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ وہی کام حماس نے کیا یا غزہ والوں نے کیا۔ حماس کوئی اکیلے تو نہیں کرے گا، غزہ کے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے اور انہوں نے بڑی قربانی دی ہیں، تو وہ انہوں نے کیا۔ تو اس میں اسرائیل نے، اور اس وقت میرے خیال میں میرا اسسمنٹ یہی ہے کہ حماس کو یا دوسرے لوگ، الجہاد اسلامی بھی اس میں شامل ہے، ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل آئے گا، کچھ مارے ورے گا اور کچھ ٹینک وینک آئیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی ہوتا رہا ہے، سن 48 کے بعد سے ایک بار نہیں بلکہ 20 بار یہ ہو چکا ہے کہ اسرائیلی حملہ اندر آئے، انہوں نے ان کے ہوائی جہاز آئے، انہوں نے مارا ان کو اور پھر چلے گئے، یا زیادہ تر چلے گئے، کچھ حصہ باقی رہے، باقی چلے گئے۔ لیکن اس بار جو ہے اسرائیل کے یہاں کیا اسسمنٹ ہوا میں نہیں جانتا، اندر تو یہ باتیں بعد میں دھیرے دھیرے نکلیں گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا سبق ان کو سکھاؤ کہ یہ کبھی بھی سوچے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا اسرائیلی کچھ پولیٹیشین نے یہ کہا ہے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ایسا کبھی مت کرنا۔ تو اس کے تحت جو ہے انہوں نے وہاں پر تقریباً 2 سال تک مستقل حملہ جاری رکھا، 2 سال سے زیادہ ہی بلکہ، اور اس میں روزانہ ہوائی جہاز آتے تھے، اٹیک کرتے تھے، ڈرون آتے تھے، اٹیک کرتے تھے، ان کو ایک علاقے سے نکالا جاتا تھا، یہاں نکل جاؤ، یہاں پہ خطرہ ہے،
تو دھیرے دھیرے ان کو ساحل سمندر کے بعد ایک چھوٹی سی پٹی وہاں پر بھیج دیا گیا. ان کے سارے گھر مطلب جو اس وقت انٹرنیشنل جو فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ 92% وہاں کی عمارتیں توڑ دی گئی ہیں، جس میں گھر بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، اسکول بھی ہیں اور مسجدیں ہیں. تقریباً 800 مسجدیں توڑی گئی ہیں اس میں، اور ایسے چرچ بھی توڑے گئے ہیں جو کہ قدیم ترین دنیا کے چرچوں میں ہیں. اس لیے وہ علاقہ وہی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہاں پہ تشریف لائے تھے، تو وہاں پہ عیسائی بھی وہاں پہ ہیں. عیسائیوں کا ایک قدیم ترین چرچ بھی توڑا ہے اس میں، اور بہت سی چیزیں ہیں، میوزیم ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، پرانی بلڈنگ ہیں 500-600 سال پہلے وہ زمانے کی بلڈنگ موجود تھی، ان کو توڑا ہے. تو 92% توڑا گیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یہ کہا جاتا ہے کہ 82,000 لوگوں کو مارا ہے، لیکن اور دوسری فگرز بھی موجود ہیں کہ 82,000 صحیح نہیں ہے. اس لیے آجما حالات آج بھی صحیح نہیں ہے. آج بھی آپ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ جہاں بھی کوئی چلتا ہوا نظر آتا ہے اسرائیلی، اس کو سنائپر ہوتے ہیں وہاں پہ اوپر جو ہے ٹیلوں کے اوپر یا اپنے ٹینکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا کہیں سے اس کو گولی مارتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے یہ. اس کے علاوہ ان کی ساری یونیورسٹیاں میں خالی 11 یونیورسٹیاں تھیں، سب کو تباہ کر دیا ہے، ہر چیز تباہ کر دی ہے. اس کے بعد اب چونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے، دنیا بھر میں اسرائیل کی تو ہو گئی، امریکہ کی تو ہو گئی. اس کے بعد یہ جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن جنگ بندی ہوئی نہیں ہے اصل میں. یہ مستقل جو ہے آج بھی حملہ کر رہے ہیں. آج بھی خبر آپ پڑھ لیجئے گا، رات کو دیکھ لیجئے گا، کل دیکھ لیجئے گا، پھر بھی اس نے کچھ نہ کچھ حملہ کیا ہوگا. ویڈیو دیکھ لیجئے گا کیسے ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جنگ بندی کے وقت جو وعدے کیے تھے کہ اب ان کو جو غذا، اس لیے کہ اس علاقے میں زیادہ تر چیزیں باہر سے ہی آتی ہیں، یا تو امداد کے طور سے آتی ہیں یا خریداری کی جو چیزیں وہ بھی باہر سے آتی ہیں، وہاں بکتی ہیں. وہ اس میں ایک دن بھی انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا. تو یہ غزہ کی حالت ہے. آج یہ حالت ہے کہ آج بھی لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، 2 سال سے ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور شدید گرمی، ہوا، بارش، اس کے اندر وہ ٹینٹ پھٹ گئے ہیں. لیکن ٹینٹ جو ہے تیار بیٹھے میں باہر، مطلب غزہ کی بارڈر کے باہر جو ہے وہاں پہ ہزاروں ٹرک اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل ان کو آنے نہیں دیتا ان کو، کہ اس کے اندر ٹینٹ بھی رکھے ہوئے ہیں. ٹینٹ جو ہے ہزاروں بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں ٹینٹ رکھے ہوئے ہیں طرح طرح کے، لیکن ان کے جو پھٹے ہوئے ٹینٹ ہیں اسی میں بیچارے رہنے کو. تو یہ غزہ کی صورتحال ہے. اس کے علاوہ لبنان پہ آتے ہیں. لبنان جو ہے جب غزہ پہ اسرائیلی حملہ شروع ہوا تو اصل میں یہ ایک تصور یہ تھا کہ جو مزاحمتی جو بچ گیا، مزاحمتی جو فرنٹ جو جبہۃ المقاومہ کہتے ہیں عربی میں، وہ پہلے بہت بڑا تھا اور سب فلسطینیوں کی مدد کرتے تھے، آپس میں مدد کرتے تھے. اس میں شام بھی شامل تھا، اس میں عراق بھی شامل تھا، اس میں یمن بھی شامل تھا، اس میں سوڈان بھی شامل تھا، اس میں لیبیا بھی شامل تھا. تو یہ سب جو ہے اس میں حزب اللہ بھی شامل تھا، اور جو یمن کے جو اس وقت جو ایک حصے پہ حاکم ہیں ان کو انصار اللہ کہا جاتا ہے اور عرف عام میں ہوتی کہا جاتا ہے. یہ سب ایک ہی چیز تھے. تو جب غزہ پر حملہ ہوا تو اس وقت جو ہے حزب اللہ نے بھی کچھ دن کے بعد اسرائیل پر اٹیک کرنا شروع کیا. ہوتی یا انصار اللہ انہوں نے بھی اٹیک شروع کیا. اور عراق کے اندر کچھ ملیشیاز جو شیعہ ملیشیاز ہیں، الحشد الشعبی وغیرہ ہے، کئی ہیں، انہوں نے بھی حملہ کیا راکٹ وغیرہ سے. تو اسرائیل نے اس کے بعد لبنان کا مطلب ہے جنوبی لبنان، اس لیے کہ چھوٹا ہی سا ملک ہے، لیکن حزب اللہ کا جو وجود ہے وہ جنوبی لبنان میں اس لیے ہے کہ وہ شیعہ آبادی وہاں پہ، اکثریت وہاں پہ شیعہ آبادی، یہ سب دنیا کو معلوم ہے، اور اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ مقبولیت ملی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ان کو چھپنے کا وہاں پہ جگہ ملتی ہے اور لوگوں کی تائید ان کو ملتی ہے. تو ان پر انہوں نے خوب حملہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک 17 اپریل 2026 کو ایک جنگ بندی ہوئی کوئی 8-9 مہینے کے بعد. اور اس جنگ بندی کے تحت جو ہے یہ ہوا کہ اسرائیل پورا علاقہ چھوڑ دے گا، اور اس میں جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس میں یہ تھا کہ حزب اللہ کا اسلحہ جو ہے چھین لیا جائے گا، جسے ابھی حماس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لے لیا جائے گا. اب یہ ایسا تو ہوا نہیں. حزب اللہ کہتا ہے کہ اسرائیل تو ہمارے علاقے پہ قابض ہے، بہت بڑے علاقے پہ قابض، بہت بڑی پٹی جو ہے اسرائیل کی سرحد، یعنی جو سو کالڈ اسرائیل ہے اس سے لے کر کے لیتانی ایک ریور ہے
وہاں تک کوئی 24-25 کلومیٹر یوں کر کے ہے، وہ سب بہت بڑے علاقے کے اوپر وہ قابض ہے۔ تو حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل یہ قابض ہو، پہلے بھی یہی کہتے تھے، اسرائیل کچھ علاقوں میں قابض تھا پہلے بھی، جب تک یہ قبضہ رہے گا ہم اسلحہ نہیں دیں گے کسی کو۔ اور یہ لبنان کی جو فوج ہے اس کے پاس یہ طاقت نہیں، اس نے کئی بار کوشش کیا حزب اللہ کو توڑنے کی، حزب اللہ کو مارنے کی کوشش کیا، اس سے پہلے کئی سال پہلے کی بات ہے یہ، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ تو ابھی اس نے کچھ نہیں کیا، اور اسرائیلیوں کے خلاف جو وہاں کی جو آفیشیل فوج ہے لبنان کی، اس نے ایک گولی نہیں چلائی آج تک۔ اتنا کچھ اسرائیلیوں نے کر دیا، آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ کتنے جہاز آتے ہیں، ان کو آ کر کے توڑ کے چلے جاتے ہیں، اور صرف وہی علاقہ نہیں جہاں شیعہ رہتے ہیں، بلکہ وہ ہر جگہ مارتے ہیں آ کر کے، تاکہ وہاں کی حکومت پریشان ہو کر کے کہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہم اب حزب اللہ کا اسلحہ چھینیں گے، جبکہ ان کے پاس طاقت یہ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور ادھر آپ نے کچھ دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے کہ ان کا بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے، جس کو الداعیہ الجنوبیہ کہتے ہیں، بیروت کا جو جنوبی علاقہ ہے جہاں پہ حزب اللہ کے آفس ہیں، اور اتفاق سے میں وہاں جا بھی چکا ہوں، اور شیخ حسن نصر اللہ کا میں پرسنل انٹرویو بھی لے چکا ہوں اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں یہ، تو ایک طرح سے مجھے اندازہ ہے کہ علاقہ کیسا ہے۔ تو وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، بلڈنگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، پوری بلڈنگ 10 12 منزل ہے، ان کو آتے ہیں اور توڑ کے چلے جاتے ہیں اسرائیلی، اور اس طرح کے سینکڑوں انہوں نے اسی زمانے میں پہلے بھی توڑا تھا، ابھی بھی انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس وقت تقریباً 1 ملین لبنانی جو ہیں اس علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، دوسری جگہوں پہ بیروت میں چلے گئے، یا شمال میں چلے گئے، یا بقا ویلی جو شام سے ملی ہوئی ہے وہاں پہ اس وقت چلے گئے ہیں، اور جو سارے جو اسکول ہیں سب بند کر دیے گئے ہیں، اور اسکولوں میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، اس میں یہ لوگ، اور یعنی ایک طرح سے حکومت کی طرف سے بھی یہی ہے کہ بھئی کہاں رہیں گے، یہ سڑکوں پہ تو رہیں گے نہیں، کچھ نہ کہیں پہ۔ تو وہ یہ صورتحال اس وقت ہے۔ اور اس دوران جو جنگ بندی ہوئی تھی 17 اپریل سے 2026 سے اب تک کا مطلب یہ کہ پچھلے چند ہفتے پہلے کی بات ہے، اس لیے جو فگرز ملی ہوئی ہم کو، اسرائیل نے 10,000 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ حزب اللہ نے تو شاید اب جا کر کے شروع کیا ہے، اب جا کر کے ادھر میں خیال ہفتہ 10 دن پہلے سے انہوں نے اٹیک دوبارہ شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ خاموش تھے وہ۔ تو اسرائیل جو ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ بہت پہلے اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس علاقے کے اندر ہم کو چودھری بن کے رہنا ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ بن گورین جس نے کہ ایک طرح سے اسرائیل کو بنایا، جو پہلا ان کا پریزیڈنٹ تھا، اس زمانے سے پریزیڈنٹ نہیں، پرائم منسٹر تھا، جیسے ہمارے ہندوستان میں پرائم منسٹر ہوتا ہے طاقتور، ویسے وہاں پہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے ان کا ہے، اور ایک مقولہ ہے جس کو میں پہلے بھی یہاں شاید بیان کر چکا ہوں، یہ موشے دیان وہاں کا ڈیفنس منسٹر تھا، جس کو ایک آنکھ والا دیکھتے ہو، شاید فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا یہ کہنا تھا اسرائیل کو اس علاقے میں پاگل کتے کی طرح رہنا چاہیے۔ تو بتا دیا، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس سے پوری نفسیات معلوم ہو گئی کہ اسرائیل جو ہے ذرا سی بھی کوئی خلاف ورزی یا اپنے خلاف کوئی بھی کام جو برداشت نہیں کرے گا، اور یہ مستقل کرتے آئے ہیں۔ تو یہ جو بڑی جنگیں ہیں اس سے پہلے بھی ابھی کچھ تفصیلہ اور آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے لبنان میں انہوں نے، اور ابھی بھی جاری ہے، ابھی 2 دن پہلے وہاں پہ جنگ بندی ٹرمپ صاحب نے، چونکہ بہت زیادہ لوگ جو بولتے ہیں تو امریکہ کی بھی بولتے ہیں، امریکہ کا اگر سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کے پیسے ابھی آج میں نے دیکھا، اور دماغ بالکل آدمی کا یعنی وہ معاف ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ غزہ کے ریکنسٹرکشن کے لیے انہوں نے جو بہت سے پیسے جمع کیے، امریکی اسٹیٹ سے پیسے جمع کیے، اور بہت سے کنٹریز جو انہوں نے بورڈ بنایا غزہ ریکنسٹرکشن بورڈ، اس میں ممبرشپ کے لیے $1 بلین کا انہوں نے شرط رکھی ہے کہ تم اتنا دو تو اس کے ممبر بن سکتے ہو۔ اس کے جو پیسے جمع ہوئے تھے 14 بلین کا مطلب 14,000 ملین ڈالر ٹرمپ صاحب نے ابھی اسرائیل یا نتنیاہو کو دیا ہے، جب یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی، ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دیا ہے انہوں نے۔ مطلب یہ پوری تائید اگر امریکہ کے نہ ہو، پیسے سے اور اسلحے سے، اور اقوام متحدہ میں بچا کر کے، جب بھی اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں کوئی مسئلہ آتا ہے اور وہاں پہ ان کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس ہونے والا ہوتا ہے، امریکہ فوراً ویٹو استعمال کرتا ہے،
امریکہ نے اب تک پوری ہسٹری میں شاید 3 دفعہ یا 4 دفعہ اپنے لیے کیا ہو، اور اسرائیل کے لیے اس نے میرے خیال 32 دفعہ اب تک ویٹو استعمال کر لیا ہے. تو پوری طرح سے اس کا سپورٹر ہے، اور اس کے بغیر جو ہے اسرائیل ایک دن وجود میں نہیں ہے، بلکہ اپنے جو نارمل قد ہوتا ہے کسی انسان کا اس میں واپس آ جائے گا. مطلب ایک گنڈا ہے، اس کو معلوم ہے کہ پولیس والے پوری طرح اس کے ساتھ ہیں، پھر وہ گھومتا ہے جو چاہے کرتا ہے. وہ جس دن معلوم ہوگا پولیس والوں کی گولی اس کو لگے گی تو وہ بھاگ جاتا ہے اس علاقہ چھوڑ کر کے. تو اسی ٹائپ کا اسرائیل کا یہ معاملہ ہے. تو لبنان ہے جس کے اوپر انہوں نے خوب، اور ابھی بھی جاری ہے، ابھی جنگ بندی تب کل پرسوں ہوئی ہے، کل ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جنگ بندی اسرائیل، جیسے میں نے کہا کہ پچھلی جنگ بندی اور اس جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے 10,000 بار وہاں پر حملے کیے ہیں، خلاف ورزی کی 10,000 بار. اور یہ فگر جو ہے وہاں کی جو اسٹیٹ ہے لیبنیز اسٹیٹ اس کی ہیں، اور وہاں پہ پہلے سے، بہت پہلے سے، میرے خیال 83 کی بات ہے، 83 سے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک فورس وہاں پہ جاری ہے، وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے یونیفل. اس میں ہمارے ہندوستان کے بھی وہاں پہ ایک کنٹینجنٹ رہتا ہے. یہ لوگ بھی مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اور یہ فگرز ہیں، یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں، اس میں بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو یہ اسرائیل کا کام ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر کنڈیمنیشن ہو جاتا ہے، لیکن جنرل اسمبلی کی کوئی بھی قرارداد بائنڈنگ نہیں ہوتی. بائنڈنگ صرف سیکورٹی کاؤنسل کی ہوتی ہے، اور سیکورٹی کاؤنسل میں امریکہ اپنا ویٹو لیے بیٹھا ہوا ہے. جب بھی کوئی ہوتا ہے فوراً یوں ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ہم ویٹو کر رہے ہیں اس کو. اچھا، اب آتے ہیں ایران کی طرف. مطلب یہ جو ابھی جو وہاں پہ جو ماحول سرگرم ہے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، یہاں وہاں حملے ہو رہے ہیں مستقل. ایران پر انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جون سن 25 میں، پچھلے سال جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے 12 دن ایران کے اوپر حملہ کیا تھا. اور اس کے دوران جو نیوکلیئر ان کی انسٹالیشنز ہیں، ان کے جو میسائل جو ڈپوز ہیں، اور اسی طرح کے جو فیکٹریز وغیرہ ان پر حملہ کیا تھا. اور 12 دن کے بعد یہ اعلان کیا کہ اب ہم نے وہاں کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو بالکل ختم کر دیا، میسائلز کو بالکل ختم کر دیا. یہ یعنی جنگ بندی کرنے کا یہ جواز تھا کہ اب ہم نے ختم کر دیا. تو 12 دن کے بعد جو ہے خوب حملہ کیا. لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے پاس راکٹ اور میسائل تو ضرور ہیں، لیکن ایران کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ جو گنز ہوتی ہیں جو لیٹسٹ وہ نہیں ہے. ایران کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، اس لیے کوئی بیچ نہیں رہا ان کو. امریکہ بیچتا تھا وہ نہیں بیچ رہا ہے، فرانس کے پاس ہے وہ نہیں بیچ رہا ہے، برٹن ہے وہ نہیں بیچ رہا ہے، روس بھی جو ہے بہت ہی پرانے جہاز ان کے بیچے ہوئے ہیں. نئے جو لیٹسٹ جو ہے جو ہے سخوئی 31 کیا ہے، یہ لوگ نہیں، بلکہ سخوئی 5 بالکل مطلب ایک جنریشن پیچھے کے جہاز ہے، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو ان کے پاس وہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے جو ہے نا ان کی پٹائی کی ایرانیوں کی. اور پھر 12 دن کے بعد کہا کہ ہم نے یہ سب کر لیا ہے، اور پھر وہ چلے گئے. اب یہ دوبارہ شروع کیا، ابھی جو ہے 28 فروری کو اسی سال جو ہے دوبارہ جنگ سے شروع کی. اور یہ بات پوری اچھی طرح سے آج سامنے آ چکی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے کروائی. اس سے چند دن پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتنیاہو واشنگٹن گئے، اور وہاں انہوں نے یہ اعلان کیا، انہوں نے بتایا، مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا کہ ہم تو حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ آئیں یا نہ آئیں. اب وہاں یہ مسئلہ مطلب یہ انہوں نے ان کو امر واقع پہ رکھ دیا کہ بھئی ہم تو کر ہی رہے ہیں، آپ آنا. اور یہ بات جو ہے وہاں کے مختلف لوگوں نے کہی، جس میں کہ وہاں کے وزیر جنگ، اب وہاں وزیر دفاع نہیں رہتا، ٹرمپ صاحب نے نام بدل دیا، اس کا نام وزیر جنگ ہے، وار منسٹر ہو گیا، وار سیکرٹری کہتے ہیں اس کو وہاں پہ. مسٹر ہیکسٹ ان کا نام ہے، پیٹر ہیکسٹ. انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے یہ جنگ ہم سے کرائی. تو اقرار بھی ہو گیا اس بات کا، موجود ہے، یہ آفیشیل ان کا بیان ہے، ان کا ویڈیو کے اندر موجود ہے. تو یہ جنگ جو ہے 28 فروری کو شروع ہوئی، اور اس کے بعد اچانک انہوں نے، جبکہ مباحثات ہو رہے تھے پہلے بھی، جب انہوں نے جنگ کیا تھا جون میں پچھلے سال، اس وقت بھی ان کے مباحثات عمان میں ہو رہے تھے، اور اس بات بھی مباحثات ہو رہے تھے. یعنی بد اخلاقی و بدتمیزی کی کیا مثال اس سے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے. اور اس بار جو ہوا تھا، کم سے کم اس بار جو ہے
ओमान کا جو فورن منسٹر ہے اس نے باقاعدہ اس جنگ سے ایک دن پہلے یہ بیان دیا کہ ہم لوگ بالکل تقریباً معاملہ حل کرنے کے قریب آ گئے، لیکن اسرائیل کو منظور نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کیوں منظور نہیں ہے. تو انہوں نے پھر حملہ دوبارہ اس بار شروع کیا، جبکہ عمان کے فورن منسٹر جو کہ وسیط تھا، مطلب جو کہ ثالث تھا اس وقت، اس نے یہ بتایا کہ معاملہ تقریباً بالکل طے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران پہ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا. یہ جو نیا حملہ ہوا ہے، پچھلا حملہ تو ہوا تھا صرف نیوکلیئر اور مثال ڈپوز وغیرہ پہ ہوا تھا. ابھی جو حملہ ہوا ہے وہ اس سے بہت ہی بڑا ہے، اور اس کی ایک بہرحال وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بالکل لیٹسٹ قسم کے جہاز جو اسٹیلتھ جو بولتے ہیں، جس کو کہ ریڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، یہ سب جہاز ہیں، اور سب بہت دور سے وہ امریکہ کے جو سسٹم ہے وہ بہت دور سے ڈیگو گارسیا سے مار رہے ہیں، سائپرس سے مار رہے ہیں، بہت دور دور جو جگہیں ہیں وہاں سے مار رہے ہیں. ایئر کرافٹ کیریئرز ان کے جو انڈین اوشن میں ہیں اور ادھر جو ہے میڈیٹرینین میں اس سے مار رہے ہیں. تو انہوں نے اس بار جو ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں نے مل کر کے نہ صرف نیوکلیئر اور میسائل ڈپو وغیرہ پر حملے کیے ہیں، بلکہ بجلی گھروں پر بھی کیے ہیں، پلوں پر کیے ہیں، یونیورسٹیوں پہ کیے ہیں، فیکٹریوں پہ کیے ہیں، پیٹرول کے پلانٹ وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزوں میں حملہ کیا ہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ حملہ اتنی بڑی بنیاد پہ کریں گے، ان کا یہ خیال تھا، یہ سب چیزیں وہاں پہ چھپ رہی ہیں امریکہ وغیرہ میں، کہ جب ہم یہ کریں گے تو اسرائیل نے یہ سمجھایا تھا امریکہ کو، تو ایرانی عوام اتنی پریشان ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ بغاوت کر دے گی، باہر نکلے گی اور حکومت ٹوٹ جائے گی وہاں سے. یہ ان کا خیال تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بالکل اس کے برعکس ہوا. اسرائیل ایران کی جو عوام تھی وہ اب آج جو ہے پہلے سے زیادہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا ویڈیوز، جبکہ امریکہ نے کہا کہ اب ہم پلوں کو اور ہم ریلوے جو لائنز ہیں ان پہ حملہ کریں گے، تو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے، لاکھوں لوگ پہنچ گئے کہ یہاں حملہ کرنے والے، ہم یہاں آئے اس کو بچانے کے لیے. اب ان کو معلوم ہے کہ ابھی راکٹ آنے والا، مرنے والے ہیں ہم، لیکن وہ لوگ وہاں پہنچ گئے. تو یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں کے عوام جو ہے اپنی حکومت کے ساتھ ہیں. تو وہ جو ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہاں کی عوام نکلے گی اور وہاں پہ تختہ پلٹ دے گی اور قبضہ کر لے گی، وہ تو ہوا نہیں. پھر انہوں نے کوشش کیا کہ وہاں کی جو دوسری اقلیتیں ہیں، جیسے بلوچ ہیں، اسی طرح سے کردی ہیں، ان لوگوں کو اسلحہ اور پیسے دے کے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہاں سے سورش شروع کرو اپنے اپنے علاقوں سے، اور اس طرح سے وہاں کی حکومت کو پریشان کرو. وہ بھی نہیں ہوا، بلوچوں نے بھی کہا ہم نہیں کریں گے، کردیوں نے بھی کہا ہم نہیں کریں گے. تو یہ بھی ناکام ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے مجبوراً جو ہے اچھا اسی بیچ میں اسرائیل معاف کیجیے گا، اسی بیچ میں ایران نے ایک بہت ہی بڑا کام کیا جس کو ان کو دماغ میں بھی نہیں تھا اسرائیل کے اور امریکہ کے وہ کرے گا، اور وہ ہے ہرمز، ابنائے ہرمز. ایک اسٹریٹ ہے، پتلی سی، ایک 25 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے جہاں سے گلف کے اندر، جو پرشین گلف یا عرب گلف جو بھی کہیں آپ اس کو، اس کے اندر جو ہے ہوائی جہاز، پانی کے جہاز آتے ہیں اور جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا 20% تیل کا مطلب پیٹرول، اور تقریباً اتنا ہی گیس، نیچرل گیس جو آپ پکاتے ہیں، جو سلنڈر میں آتا ہے اور دوسرے پلانٹس میں چلتا ہے، فیکٹریاں سے چلتی ہیں، یہ سب اسی علاقے سے آتا ہے اور بہت بڑے علاقے میں جاتا ہے. مطلب چین سے لے کر کے انڈونیشیا اور آپ کا پورا یہ کیا افریقہ، ایشیا، ہندوستان، ان سب جگہوں پہ جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو بند کر کے ایک طرح سے بالکل ان کی جو ہے ان کی گردن پکڑ لی ان کی. اب یہ پریشان ہو گئے، دھمکی دینے لگے، اب تم اس کو ہٹاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہارا جو ہے تو وہاں پہ جو ہے بری جو ہے فوج بھیج رہے ہیں. اعلان کرنا شروع کیا کہ فوج آ رہی ہے، لیکن ان کو ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ ایران ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، چھوٹا موٹا ملک ہے. جیسے بیروت یعنی لبنان کی طرح سے کوئی ملک نہیں ہے، اسرائیل کی طرح سے کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بڑا ملک ہے. پھر یہ کہ وہاں کا جو ٹرین ہے، وہاں کا جو وہاں پر جو علاقے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ
ماؤنٹینس پہاڑ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بڑا آسان نہیں ہے وہاں پہ لڑنا، وہاں پہ جانا، وہاں پہ تو یہ خالی جو ہے ایسے بولتے رہے ٹرمپ صاحب تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، کچھ بھی بول دیا انہوں نے۔ ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ میں آج رات جو ہے ایک پوری تہذیب کو ختم کر دوں گا، مطلب ایران کا بالکل خاتمہ کر دیں گے، لیکن اس کے اوپر ان کی اتنی دنیا بھر میں ان کو کنڈیم کیا گیا، تھو کیا گیا ان کو، کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ ایران کو یہ دھمکی دی کہ تم اپنا ہرمز جو ہے اس کو فوراً خالی کر دو، ورنہ ہم بند کر دیں گے، اور لا کے کچھ وہاں کے پانی کے جہاز بھی وہاں پہ روک دیے۔ لیکن عملاً جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بالکل بیکار کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی جس کو ایران جانے دے رہا ہے وہ جا رہا ہے، جس کو ایران نہیں جانے دے رہا ہے وہ نہیں جا رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جو ہمارے دشمن ملک ہیں، دشمن ملک کا مطلب دو ہی ملک ہیں، اسرائیل اور امریکہ ہیں، ان کے جہاز جو ہے نہیں جائیں گے، کوئی جنگی جہاز نہیں جائیں گے، باقی جو کہ شہری جو کاموں کے ہیں، تیل لے جا رہا ہے، پیٹرول لے جا رہا ہے، یا گیس لے جا رہا ہے، یا دوسرے اور سامان ہوتے ہیں وہ لے جا رہا ہے، فرٹیلائزرز بھی وغیرہ سے آتے ہیں وہاں سے، تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ابھی جب جنگ بندی شروع ہوئی ہے جو 10 دن کی تھی، مخال ابھی کل تک رہے گی وہ، تو اس کے دوران انہوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ دنیا کو بھی یہ نہ لگے کہ ان کی وجہ سے دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تکلیف جو آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ حالانکہ پیٹرول کے دام نہیں بڑھے ہیں، گیس ہی کے بڑھے ہیں، لیکن دنیا میں اور جگہوں پہ پیٹرول کا مسئلہ ہی بڑھ گیا ہے۔ پیٹرول کا دام امریکہ تک میں بڑھ گیا ہے، اور جگہوں پہ سارے جو پورا تھائی لینڈ ہے اور ملیشیا ہے اور پورا افریقہ ہے، چائنا تک میں، ہر جگہ یہ مسئلہ، اور اس کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سی فیکٹریاں جو ہیں وہ نیچرل گیس سے چلتی ہیں، یہ LPG سے چلتی ہیں، پیٹرول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بجلی پیدا کرنے میں وغیرہ وغیرہ، بہت کافی ہر چیز کا آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے، ہر چیز کا دام یہاں بڑھ رہا ہے یہاں ہندوستان کے اندر، اسی بہانے سے، کوئی بہانہ سچا بھی ہوتا ہے، کوئی جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن اس بہانے سے، اور وہی چیز دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ ایران نے یہ پیغام بھیجا کہ بھئی ہم دنیا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اوپر جنگ ہو رہی ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ایک نیگوسیشن ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے، پاکستان نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے یعنی درخواست کا بلکہ حکم سے انہوں نے جو ہے وہاں پہ میزبانی کی اور بات کی، اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً وہاں پہ پہنچ گئے تھے مسئلہ حل کرنے کے لیے، لیکن امریکیوں نے آخری وقت میں کہہ دیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، اور واپس چلے گئے وہ، اس لیے کہ وہ اصل میں ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ایران کو پر اتنا پریشان کر دیں اور اتنا ان کو نقصان کر دیں ایران کا کہ وہ گھٹنے ٹیک دے۔ گھٹنے ٹیکنے والی بات کیا ہے؟ اصل چیز جس پہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں۔ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اسرائیل نے، اس کی طرف میں بھی آگے اشارہ کروں گا، اسرائیل نے عراق کا جو نیوکلیئر ری ایکٹر تھا اس کو ہوائی جہاز بھیج کر کے اس کو بمباری کر کے ختم کر دیا۔ اسرائیل نے جو سیریا کا ری ایکٹر تھا اس پہ ہوائی جہاز بھیج کر کے ختم کر دیا اس کو، اور امریکہ نے اسرائیل کے بہرحال بیہسٹ پہ، اسرائیل چاہتا ہے ایسی، لیبیا کا بھی جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو ختم کیا۔ اب یہ صرف ایک رہ گیا ہے جو کہ یعنی جو مزاحمتی فرنٹ کے میں ہے، یعنی پاکستان بھی ہے، لیکن پاکستان تو اس میں نہیں ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اس وقت صرف ایران ہے جس کے پاس یہ موجود ہے۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی شرط ہے کہ پوری طرح سے 100% نیوکلیئر پروگرام ختم ہو، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ اور کیا کہ سارے جس طرح سے لیبیا میں کیا گیا تھا سب کو ڈسمینٹل کیا جائے، اور جو یورینیم انرچ ہو گیا ہے اس وقت ایران کے پاس، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ان پہ 60% تک انرچ کر لیا انہوں نے یورینیم کو، اور اتنا یہ یورینیم موجود ہے جو کہ 11 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ اور اسی 60 کو اگر وہ 30% اور بڑھا دیں گے، 90% انرچ کر دیں گے تو ایٹم بم بن سکتا ہے، اور اس کام میں ان کو 3 سے 4 مہینہ لگے گا اگر وہ چاہیں۔ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جو نیوکلیئر ہم جو بھی سائنس ہم نے استعمال کی ہے، ہم کو بم بنانے کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ نیوکلیئر کے اور بھی استعمالات ہیں،
सिविल इस्तेमाल, जैसे बिजली पैदा करना, और न्यूक्लियर का और इस्तेमाल मेडिकल साइंस के अंदर भी है। इस तरह से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में उसका इस्तेमाल होता है। उसके लिए उतना इन्वेस्टमेंट 90% इन्वेस्ट नहीं किया था, बल्कि उससे कम में जो है 20-30-40% में काम चलता है। तो वो हमने किया है और ये हमारा हक है। अच्छा, ये बात भी गौर करने की है कि ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर ना हो, उनकी अपनी क्या हालत है। अमेरिका के पास न सिर्फ ये कि न्यूक्लियर ताकत है, बल्कि वो 2 बार इस्तेमाल भी कर चुका है, नागासाकी और हिरोशिमा, जबकि उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जापान सरेंडर कर रहा था, लेकिन ये कह रहे थे नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए हमको, कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा करोगे वैसा करोगे या हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। तो सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर के लिए इन्होंने वहाँ के 2 शहरों को एकदम निस्त नाबूद कर दिया। तो अगर कभी इस्तेमाल हुआ है न्यूक्लियर या एटॉमिक, पहले बोलते थे, अब उससे आगे बढ़ गया है, तो सिर्फ अमेरिका ने किया और किसी ने अभी तक किया भी नहीं है। अच्छा, अमेरिका के पास ये मौजूद है, और वही चीज़ इसराइल के पास मौजूद है। इसराइल जो है उसके पास ये आज से नहीं, ये तकरीबन, ये पहले सबको मालूम है, लेकिन 1980 के करीब जो है वहाँ का न्यूक्लियर प्लांट है, उसके अंदर एक आदमी, एक टेक्नीशियन था, एक इंजीनियर था, उसका नाम था वनूनू। वो भाग करके ब्रिटेन चला गया और वहाँ जाके उसने इंटरव्यू दिया। मैंने खुद ही वो पढ़ा है, वहाँ पे संडे टाइम्स के अंदर बड़े बड़े फ्रंट पेज के ऊपर छपा था कि वनूनू से इंटरव्यू, और उसने कहा था इसराइल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है बिल्कुल पूरी तरह काम कर रहा है। इसराइल के पास इतने नाम भी उसने 150-200 बताया कि एटम बम मौजूद है और सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इसराइली जो है, इसराइली कभी नहीं बोलते हाँ और नहीं, कभी नहीं बोलते, उनकी ये पॉलिसी है कि उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने वनूनू के साथ क्या किया, वनूनू जो लंदन में उस वक्त भाग के चला गया था, उसको शायद रिफ्यूजी या असाइलम मिल गया होगा, उसको उन्होंने किडनैप किया और उसको एक बोरी में बांध करके हवाई जहाज में रख के उसको स्मगल कर दिया, इसराइल ले गए। तब से वो इसराइल में आज नज़रबंद है, वो हाउस अरेस्ट है तब से। तो दुनिया को उस वक्त से मालूम, पहले से ही मालूम था, लेकिन अंदर एक काम करने वाले ने आके बता दिया कि ये मौजूद है। वो मालूम है, वहाँ पे दिमोना एक जगह है, अभी इस पे ईरान ने हमला भी किया, मेरे ख्याल है उस प्लांट में तो नहीं किया होगा, लेकिन दिमोना में ये उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे ये सब होता है। तो उसने इसराइल के पास मौजूद है, और इसराइल ने NPT, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, उसमें यह है कि जो भी दस्तखत करता है वो वादा करता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। इसराइल ने उस पर भी साइन नहीं किया हुआ। तो अब ये जिसने कि साइन नहीं किया हुआ, इसके पास मौजूद है, और जिसने कि इस्तेमाल भी कर लिया है एटम बम को, वो ईरान से कह रहा है कि तुम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज ख़त्म करो, जबकि ईरान में फतवा है, जो अभी शहीद अली ख़ामनेई, जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का ये फतवा है कि एटम बम बनाना हराम है, इसलिए कि ये मास डिस्ट्रक्शन का ये असलहा है, जिसमें कि बड़ी लोग, बिल्कुल जिन लोगों को कुछ लेना देना नहीं, वो सब मारे जाते हैं, तो वो मना है। तो ईरान का ये है, ईरान की जो पार्लियामेंट है उसकी भी करारदाद है कि हम एटम बम कभी नहीं बनाएंगे। और आज तक भी उन्होंने, जहाँ तक के जो फिगर्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है, उसकी फिगर्स मौजूद है कि उन्होंने अपने 60% से ज़्यादा इनरिच किया ही नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो 60% तुमने किया, ये भी दे दो हमको, अमेरिका कह रहा है। तो जिन बातों पर लड़ाई हो रही है कि ये 60% भी जो तुमने किया हुआ है वो हमको दे दो, अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद कर दो, और तुम्हारे जो बैलिस्टिक मिसाइल और ये सब मिसाइल तुमने बनाया ये सब ख़त्म करो, और सिर्फ ऐसे मिसाइल या रॉकेट बनाओ जिसकी उड़ान जो है सिर्फ 500 किलोमीटर हो, मतलब इसराइल नहीं पहुंच सके वो। अमेरिका तो पहुंचने की बहुत दूर की बात है, वहाँ भी नहीं पहुंच सके। ये उनका मुतालबा है, जिस पर अभी इस्लामाबाद के अंदर भी और उससे पहले जो मस्कत में भी जो बातचीत हुई थी, इस जो नाकाम हुई, इस बुनियाद पर हुई, जो कि बिल्कुल गलत है। जब अमेरिका के पास हर तरह के मिसाइल मौजूद हैं, बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, और माने कहाँ से, और कई हज़ार किलोमीटर चलने वाले मौजूद हैं। अमेरिका अपने मुल्क में बैठ करके मार सकता है, इंडिया को भी मार सकता है वहाँ से, तो फिर उसको ये कैसे हक है? फिर इसराइल जिसने NPT पे हमला, इसमें साइन नहीं किया हुआ,
اس کو کیسے حق ہے کہ ایک ایسا کنٹری جس نے سائن کیا ہوا ہے جہاں پر ابھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال تک باقاعدہ یورپین اور خود اس زمانے میں اوباما صاحب تھے، امریکہ، یورپین یونین، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، یہ سب نے مل کر کے تقریباً 2.5-3 سال تک اسرائیل کے ایران کے ساتھ بات چیت کی تھی. پھر ان کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی، باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ تھا جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے 90% تک کبھی نہیں انویسٹ کریں گے، ہم اس کو صرف سول استعمال کے لیے، میڈیکل استعمال کے لیے استعمال کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ایگریمنٹ جو اوباما کے زمانے میں ہوا، اور اس کی بنیاد پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کے لوگ وہاں پر باقاعدہ ہر وقت جب چاہیں، یہ تھا کہ جب چاہیں آ کر کے تفتیش کر سکتے ہیں ان کے جو بھی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کی. اس کے علاوہ ان سارے نیوکلیئر سائٹس پر ان کے کیمرے رکھے گئے، 24 گھنٹے ان کو بتاتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ جہاں پہ یہ تھا. اب ٹرمپ صاحب نے آ کر کے اس کو کینسل کر دیا. ابھی اس بار جب ان کا الیکشن ہوا ہے آ کر کے انہوں نے نہیں پچھلی دفعہ ہی کیا تھا، معاف کیجیے گا، پچھلی دفعہ جب ان کا الیکشن ہوا تھا انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. تو جو چیز ہو چکی تھی، آج جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہو چکی تھی وہ، اور 2-3 سال تک مباحثہ ہونے کے بعد وہ ہوئی تھی. اس میں یورپین یونین تھا، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی موجود تھی، اس کے اندر خود امریکہ موجود تھا، اس وقت اوباما تھے. اس کے بعد آ کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز رہے ہی نہ جس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. مطلب یہ کہ کل اگر ایران کی یہ پالیسی بدل جائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ بدل جائے، اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان پہ حملہ کرنے کی. جیسے نارتھ کوریا ہے اسے کوئی چھوتا نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس ایٹم بم موجود ہے. تو بہرحال اگر اسرائیل بھی سمجھتا ہے، امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ ممکن ہے کل ان کی رائے بدل جائے، ان کا فتویٰ جو ہے بدل جائے، ان کی پارلیمنٹ کا جو ریزولوشن ہے وہ بدل جائے، تو پھر یہ لوگ ایٹم بم بنا لیں گے. تو وہ چاہتے نہیں ہیں. اسرائیل بہرحال یہ چاہتا ہے، جو اصل بنیادی بات ہے، اسرائیل جو چاہتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت مل کر کے بھی نہ ہو جو ہم کو چیلنج کر سکے. یہ بہت ہی پرانی بات ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ ساری جنگیں جو ہے ابھی جو چل رہی ہیں اسی بنیاد پر چل رہی ہیں. تو یہ جو ابھی جنگ چل رہی ہے، اب اس کی طرف آؤں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس پورے علاقے میں، پورے علاقے کا مطلب ہے جس کو آج مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے. مڈل ایسٹ بہت غلط لفظ ہے، لیکن بہرحال لفظ موجود ہے، اس لیے کہ مڈل ایسٹ یورپین لوگوں نے دیا ہوا ہے، وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے. وہ تو اس کو الشرق العربی اسے کہا جاتا ہے، مشرقی عرب دنیا اصل اس کا نام ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا ہے. تو بہرحال مڈل ایسٹ کے اندر جو کہ ایران سمیت بلکہ افغانستان کو بھی اس میں لیا جاتا ہے، اس پورے خطے کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہ ہو جو کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. یہ ان کی خواہش ہے، اور اس خواہش کو انہوں نے امریکہ کے ذریعے، جب یہ تقریباً سن 13-14 کی بات ہے، امریکہ کے آفیشیل وہاں پہ اس وقت کلنٹن کی بیوی جو تھیں، ہلری کلنٹن، وہ فارن سیکرٹری تھیں، مطلب فارن منسٹر تھی وہاں کی. اس وقت ان کا ایک ٹیلی گرام موجود ہے جو انہوں نے اپنی ایمبیسیوں کو بھیجا تھا. اس میں یہ کہا تھا، ایک امریکی جنرل نے بھی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ کہا تھا کہ ہم نے 7 کنٹریز کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ ہم کو ان کو توڑنا ہے. مطلب توڑنا کا مطلب ان کی طاقت ختم کرنا ہے. تو اس 7 میں سے انہوں نے 6 تو کر لیا ہے. عراق ہے، سیریا ہے، آپ کا سوڈان ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، یہ سب کی جو فوجی طاقت ہے ختم کر دی ہے. موجود ہے لیکن ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی ہے. اس 7 میں سے صرف ایک بچا ہوا ہے، ایران ہے. اور یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں ایران کو توڑنے کی ہو رہی ہیں کہ ایران جو ہے یہ کسی طرح سے اس حالت میں نہ رہے کہ وہ اسرائیل کا کسی طرح سے کسی دن بھی مقابلہ کر سکے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، ابھی ان لوگوں کا خیال بھی نہیں تھا کہ ایران نے ایسے میزائل بنا رکھے ہیں، بلکہ بیلسٹک میزائل بنا رکھے ہیں جو کہ اتنے تیز ہیں کہ 4.5 منٹ میں جب وہاں سے چھوڑے جاتے ہیں اسرائیل پہنچ جاتے ہیں. 4.5 منٹ جو ہے، جو ان کا انٹرسیپٹر جو سسٹم ہے اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے کم سے کم 9-10 منٹ چاہیے. ان کو ریڈار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے چلا ہے، اس کے بعد اپنے سسٹم کو کیلیبریٹ کرنے اور تیار کرنے کے لیے اور اپنے انٹرسیپٹر راکٹس کو مارنے کے لیے تقریباً 9 سے 10 منٹ چاہیے.
اور ایران نے جو راکٹ بنا لیا ہے وہ 4.5 منٹ میں، یعنی جب تک ان کو معلوم ہوتا ہے تب تک وہ وہاں پہ گر جاتا ہے آ کر کے. یہ صورتحال ہے. تو یہ ان کا اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل ایران نے یہ کر لیا ہے. بہت ہی تیز ہیں، مطلب یہ کہ 18 ماخ بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ جو آواز سے تیز جو ہے 18 گنا، اتنا تیز وہ سب ہیں. تو ان کو اندازہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اسرائیل بہت پریشان ہو، بڑے اسرائیل میں بڑا نقصان ہوا ہے. تو ایک بات یہ جو تھی جو میں یہ اصل میں کہنا تھا کہ اسرائیل جو یہ جنگ لڑ رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہ رہے جو کہ ہمارا کبھی بھی کسی طرح سے پوٹینشلی بھی کر سکے. یہ ایک جو اسرائیل کیوں کر رہا ہے. دوسرا ہے امریکہ کیوں کر رہا ہے. امریکہ تو بہرحال چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کمزور رہے، یہ سب تو بات درست ہے، لیکن امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 1990 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو اس وقت تک، مطلب دوسری جنگ عظیم سے لے کر کے 1990 تک دنیا جو ہے 2 طاقتوں پر قائم تھی. ملٹی پولر، 2 ہی طاقتیں ڈول تھی، ایک روس تھا، ایک امریکہ تھا، اور دنیا اسی پہ تقسیم تھی. کوئی ان کے ساتھ تھا، کوئی ان کے ساتھ تھا، کوئی بیچ میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہ رہیں، لیکن بہرحال دنیا اس طرح تقسیم تھی. لیکن 1990 میں جب سوویت یونین ٹوٹا، اس وقت سوویت یونین چلا گیا، کمزور ہو گیا، بلکہ اس کے جو بہت سے علاقے آزاد ہو گئے، 8-9 ملک وہاں سے بن گئے ان کے. اس کے بعد سے امریکہ یونیپولر ہو گیا، ایک طاقت ہو گئی دنیا بھر کی، اس کے سامنے کوئی اور نہیں رہ گیا. روس اس کو روکنے والا نہیں رہ گیا، اور اس وقت تک چین جو تھا ابھی کمزوری تھا، ابھی آگے نہیں آیا تھا. تو یہ جو ان کو ملا تھا اس کو استعمال کر کے انہوں نے دنیا بھر میں حملے کیے. افغانستان میں حملہ کیا، عراق میں حملہ کیا، سیریا میں حملہ کیا، لیبیا میں حملہ کیا، سوڈان پہ حملہ، یعنی ہر جگہ، یمن پہ حملہ کیا، وغیرہ وغیرہ، خود کچھ کیا، خود کروایا. تو یہ چیز 2013 آتے آتے ختم ہو گئی، تقریباً 2013، بعض لوگ 2018 بھی کہتے ہیں، لیکن 2013 تک آتے آتے ڈالر کی طاقت گرنے لگی. لوگ جو ہے دوسرے، یعنی روس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، چائنا بھی بہت بڑی طاقت بن گیا. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو یونیپولر، یعنی یک قطبی جو نظام تھا امریکہ کا، جس کے اندر امریکہ جو چاہے کر لیتا تھا، وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. ایک نیا نظام بن رہا ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے. یہ نظام کی کچھ یعنی جو چیزیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ چین جو ہے اب بہت بڑی طاقت بن چکا ہے فوجی طریقے سے بھی. اب چین نے ہر وہ اسلحہ بنا لیا جو کہ امریکہ نے بنایا ہوا تھا، جو اسٹیلتھ، جو بامبر ہیں، کیا ہیں، میزائل ہیں، ہر چیز وہ بنا چکا ہے، بلکہ ان سے اچھی بنا چکا ہے بعض چیزیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے GPS استعمال کیا، جس کے ذریعے، جس کو ایران کو انہوں نے دیا ہوا ہے، GPS کے ایکسیس ان کو دیا ہوا ہے، وہ GPS امریکہ کے GPS سے بہتر ہے. اسی وجہ سے ایران کے جو راکٹ ہیں بالکل صحیح جگہ جا کے گرتے ہیں جو ان کا ہے. تو اس طرح سے، لیکن ابھی چین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کو ابھی اپنے ملک کو بنانا ہے، تو وہ کہیں حملہ نہیں کرتے. اب دیکھیں گے آپ، کہیں انہوں نے کوئی آج تک حملہ نہیں کیا. روس نے تو بہرحال اپنی قوت دکھانے کے لیے یوکرین پہ حملہ کیا ہے. روس نے جو کیا ہے وہ اصل میں اپنی قوت دکھا رہا ہے کہ ہم وہ نہیں رہ گئے جو 1990 میں تھے، اب ہم جو ہے اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، اب ہم پورے یورپ کو بلکہ امریکہ کو بھی آنکھ دکھا سکتے ہیں. تو وہ ہے، تو دنیا بدل رہی ہے. یونیپولر جو ہے اب دوبارہ جو ملٹی پولر ہو رہا ہے، جس میں اب چین بھی شامل ہو جائے گا، 3 ملک شامل ہو جائیں گے، اور اس 3 کے نیچے جو ہے کچھ مڈل لیول کے ملک ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں، جس میں کہ انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، یہ ملک آ رہے ہیں. تو دنیا بدل رہی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہونے پائے. ابھی وینزویلا پہ حملہ جو ہوا تھا وہ بھی اسی کا حصہ تھا. کیوبا کے اوپر جو اٹیک کرنے کی بات ہو رہی ہے یا ابھی بلاکیٹ بھی ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو امریکہ جو ہے ابھی جو یہاں جنگ چھیڑی ہے، اس سے اس کا مقصد یہ ہے، ایک تو ایران کی طاقت کو ختم کرنا ہے، دوسرے یہ کہ تیل کے سارے ذخائر پہ قبضہ کرنا ہے. وینزویلا تو انہوں نے کر لیا، سب سے زیادہ تیل جو ہے کہ ذخائر وینزویلا میں ہے. اس کے بعد عراق میں، اس پہ امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے. اس کے علاوہ سیریا میں بھی کچھ ہیں، یہ ایران میں بہت زیادہ ہیں، اور گلف میں بھی تو ہی ہیں. تو یہ پورا علاقہ جو ہے، اور خاص طریقے سے ایران میں گیس بھی ہے، ایران میں تیل بھی ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کا جو حیثیت جو ہے
یعنی یک قطبی جو حیثیت تھی دنیا بھر میں وہ برقرار رہے، لیکن وہ تو ٹوٹ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں برکس جو بنا ہے، برکس تو اسی لیے بنا ہے کہ تاکہ امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو مائنس کیا جائے. حالانکہ اس میں ایسے ملک بھی ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ اندر اندر ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہرحال ایک ایسا ایک کام ہو چکا ہے جس سے کہ امریکہ کی جو چودراہٹ دنیا میں وہ ختم ہوگی. اور یہ جو ان کی یہ بھی کوشش ہے تقریباً وہ بھی ناکام ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ ان کے قریب ترین جو الائز ہیں، مطلب نیٹو جو ہے وہ تو ان کا بھائی ہے نا، ان کا سگا بھائی ہے ان کا. انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کوئی بھی نیٹو کا ملک نہیں آیا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے یا ہرمز کو کھولنے کے لیے. اس نے کہا منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے ہم. اس طرح سے جاپان جو ان کا قریب ترین الائی ہے اس نے بھی منع کر دیا. تو ان کے جو الائز ہیں یہ ان سے دور ہو رہے ہیں. یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے جس کو آنکھ ہوگی. تو یہ جو نظام جو قائم تھا 1990 سے وہ اب ٹوٹ رہا ہے. امریکہ چاہتا ہے کسی طرح سے اس کو بچا لے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق کہ یہ کوشش بھی ناکامی ہوگی اور جلد ہی 5 سال میں 10 سال میں ایک نئی دنیا پیدا ہوگی جو کہ کثیر قطبی ہوگی. اس میں چائنا بھی ہوگا، روس بھی ہوگا اور امریکہ دوبارہ رہے گا، جائے گا نہیں لیکن واحد نہیں رہے گا وہ. تو یہ ہو رہا ہے اور اس میں غزہ کے لوگوں کی اور ایران کے لوگوں کی قربانی اس میں شامل ہے اس نتیجے کو لانے میں. شکریہ. السلام علیکم.